گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے مقننہ کی۔ ایوان کے اندر نئی قانون سازی کی گئی ہے، اس پر سوال پوچھنا چاہوں گا اپنے مہمانوں سے۔ عائشہ صاحبہ، میں راؤنڈ 2 کا آغاز بھی آپ ہی سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی بلوچ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پارلیمان کو جو قانون سازی ملک کے لیے بہتر لگتی ہے وہ کرتی ہے۔ تو آج جو پاکستان کے مقننہ نے فوجداری قوانین میں ترمیم کی ہے، جس کے بعد عورت کو سر عام برہنہ کرنے والا اور اس کے ہائی جیکر کو پناہ دینے والے کو اب سزائے موت نہیں ملے گی، ہلکی سزا ملے گی۔ آپ کی نظر میں کیا یہ ترامیم ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں کی گئی ہے یا کچھ اور میڈم؟ دیکھیں، بات یہ کہ میں نے تو پچھلے ہم لوگ اگر 2-3 سالوں سے دیکھیں تو جتنی بھی لیجسلیشنز ہو رہی ہیں وہ کسی ایک خاص اسپیسیفک گروپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، چاہے وہ 26ویں ترمیم تھی، 26ویں ترمیم سے پہلے بھی اگر کوئی آیا اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آئے گا تو آپ یقین کریں کہ اس میں تو ریسٹ ایشور کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایک خاص اسپیسیفک گروپ، ایک خاص اسپیسیفک طبقے کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں اور یا پھر اپنے لیے کوئی راستہ نکالنے کے چکر میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ جو آلریڈی پچھلے 2 سالوں میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پورے پاکستان میں خواتین کے ساتھ آپ یقین کریں کہ وی ہیو بیکم اے جوک۔ ہماری تو وہ جو کہتے ہیں 75 سال کی جو سیاست جو کہ ڈفرنٹ آرگنائزیشنز، این جی اوز، آئی این جی اوز، سول سوسائٹی جو کہ مر گئی خواتین کو ایک خاص لیول تک لانے کے چکر میں، جو کہ خواتین کو ایک خاص اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو پالیٹکس، خواتین کو سیاست میں کہیں لانے کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ جو پچھلے 2-3 سالوں میں خواتین کے ساتھ اور خاص طور پہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ، لائک آئی سیڈ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، ہم تو گزار رہے ہیں جو گزار رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بعد جو آئیں گے اور ان کے ساتھ جو ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ کرے، بٹ دس از the forecast is کہ یہ یہاں پر اخیر نہیں ہوگا۔ تو جس طریقے سے خواتین کو، جس طریقے سے 75 سال کی این جی اوز اور آئی این جی اوز اور سول سوسائٹی اور لوگوں نے، شیلا رضا صاحبہ خود جو ہے بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہ چکی ہے، کوکسز میں رہ چکی ہیں، I'm sure ان کو خود پتہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے کہاں کہاں پر لوگوں نے کیا کیا ایفرٹس نہیں کی۔ بالکل جو اس طرح کی جو لیجسلیشن ہوتی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے پاکستان میں خواتین کے لیے اور ان کے حقوق پہ آپ وار کر رہے ہیں، بٹ یو آلسو آپ اپنے ملک کو ڈیفیمیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بدنامی ہے، بجائے یہ کہ آپ ان کے لیے سخت قوانین وہ کریں، آپ اور اس طرح کی لینینسی دے کر پاکستان میں خواتین کو کیا پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ پہلے تو اپنے خواتین کو پولیٹیکل ایرینا سے ایک قسم کے نکالنے کی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے، بائی ہراسمنٹ، آئے دن خواتینوں کے گھروں میں گھس کے ان کو گھسیٹنا، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنا۔ تو جو اتنی 75 سال کی جو پوری خواریاں تھی، آپ مجھے بتائیں، خود میں شیلا رضا صاحبہ خود ایک خاتون ہے، آئی ایم اے فیمیل، وڈ یو وانٹ your daughter or your sister to come in politics جس قسم کے حالات چل رہے ہیں؟ تو ایک تو سیاست کا ایک الگ اینگل ہے، اینڈ دین یہ جو ایک لیجسلیشن ہوئی ہے، میرے خیال سے I would condemn it، اور مجھے افسوس ہے کہ لیجسلیشن نیشنل اسمبلی میں تو لیجسلیشن آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اس کے اوپر ڈیلیبریشن نہیں ہوئی۔ تو اگر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈیلیبریشن کے بعد ٹیبل ہوا ہے تو then I'm really sorry, then it means that hand and glove بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ شیلا رضا صاحبہ، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کسی خاص مخصوص گروپ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے؟ اور ہم تو میڈم بیٹیوں والے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے لیے ہم کیسا ملک تیار کر رہے ہیں، کیا ہماری بیٹیاں یہاں محفوظ ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جو باتیں اس وقت عائشہ صاحبہ نے کی ہیں، ہریسمنٹ کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہونا، تو خیر پی ٹی آئی والوں کو اچھی طرح اس کے بارے میں معلوم پڑ چکا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ آپ کی نظر میں شیلا صاحبہ یہ کیوں کیا گیا، یہ ترمیم کیوں لائی گئی؟ اچھا، میں 2-4 باتیں کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ 27th امینڈمنٹ ہرگز اس طرح کی نہیں ہوگی، اگر ہوگی کہ صدارتی نظام لایا جائے۔ دیکھیے، آئین کے مطابق ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام ہے، یعنی پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم۔ ٹھیک، اب میرے سوال پہ آئے میڈم۔ کیونکہ آپ کی پارٹی تو بات بھی سیاستدانوں سے نہیں کرنا چاہتی، ان سے ہی کرنا چاہتی ہے، خود انہیں گھسیٹنا چاہتی ہے۔ میڈم میرے سوال پہ آئے نا پلیز میڈم۔ میں آ رہی ہوں، پلیز، ایسا نہیں ہے کہ میں اس پہ نہیں آؤں گی، میں بالکل آؤں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جہاں ہمارا اینڈ ہو رہا ہے وہاں سے آپ کی شروعات ہوگی، میں سمجھتی ہوں جہاں سے ہماری شروعات ہوئی تھی اور اینڈ ابھی تک نہیں ہوا، وہاں آپ پہنچ ہی نہیں سکتے،
کیونکہ ہمارے 2 چیئرپرسن جو ہیں انہوں نے اس ملک کے لیے جان دے دی، ہمارے لوگوں نے کوڑے کھائے، ہمارے لوگ پھانسیوں پہ چڑھے. وہ صورتحال تو کہیں بھی نہیں ہے. حد تو یہ کہ جو آپ کا 3 سال 8 مہینے کا دور تھا اس تک میں جو ہے، اور جہاں تک چار دیواری کی بات ہے تو ہم یہ بھول نہیں سکتے کہ مریم صاحبہ سندھ میں تھی اور آپ کی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ان کے ہوٹل میں ریڈ کیا گیا. تو یہ تو ہو گئی ایک الگ داستان. اب جو آپ نے بلز کی بات کی، اس کو اس طرح سے لیجئے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے آیا ہے، اس میں کچھ باتیں تھیں مختلف جو ہائی جیکنگ کے سلسلے میں کچھ لوگ بیرغمان ہو جاتے ہیں بٹ دے کانٹ پروف. تو آپ ہر ایک شخص کو اس خانے میں نہیں رکھ سکتے کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کسی گیم کا نہ چاہتے ہوئے حصہ بن گیا. تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ سزائے موت ہو. علی گوہر بلوچ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سینسٹیو ایشو کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈالیے سر پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ باتوں کی حد تک تو بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں کہ آپ خواتین کی جب حرمت کی بات کرتے ہیں، خواتین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، خواتین کے تقدس کی بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان ایشوز کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالکل میں جس طرح سے کہ پہلے شائلہ رضا صاحبہ نے بتایا، یہ بتائیں کہ اس وقت کس کا دور حکومت تھا جب مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا تھا اور وہاں پر ان کی مطلب ہے کہ وہ تقدس کو پامال کیا گیا. مجھے بتائیں وہ کس کا دور حکومت تھا جب فریال تالپور صاحبہ کو رات کو عید کی رات جو ہے وہ گھر سے گھسیٹ کر جیل کے اندر بند کیا. علی گوہر بلوچ صاحب، میرے سوال میں کوئی سیاسی جماعت کا سوال نہیں تھا سر. سوال یہ تھا کہ عام عورت کو برہنہ کرنے پر سر عام پھانسی کی سزا کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. ٹھیک سر. آج کی عورت کو جو آج کے درپیش جو عورت کو چیلنجز ہیں اس پر انہوں نے بات کی ہے تو میں اس کا بھی تو ان کو جواب دینا سر. تو یہ مجھے بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا جب وہ ملاقات کے لیے آئی تھی، اور جب مریم صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تو ان کی چھوٹی بیٹی بھی پاس تھی جو کہ اس پریشانی میں رونے لگ پڑی، ان کی جو مریم صاحبہ کی بیٹی تھی. تو یہ اس وقت یہ ساری ہریسمنٹ کون کرتا تھا اور کون پھیلاتا تھا؟ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل میرا تو بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ ہر وہ سزا، ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میرا اور آپ کا نالج کم اور زیادہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر ہم اپنی سزائیں جو ہیں وہ اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق رکھیں، اپنے آئین کے مطابق رکھیں، تو اس کے مطابق اگر کوئی لیجسلیشن ہونے والی ہے تو ضرور اس کو چینج کیا جائے. اگر کسی جگہ پر کوئی کمیاں ہیں تو ان کو دور کیا جائے، اگر کسی جگہ پر زیادتی ہے تو اس کو دور کیا جائے. لیکن یہ خواتین کے نام کے اوپر یہ بھاشن دینا کہ آج کی دور حکومت میں کوئی خواتین پر مظالم ہو رہے ہیں، جو خواتین کیل والی لاٹھیاں لے کر دارالحکومت پر حملے کے لیے آ جائیں، جو خواتین جو ہیں وہ قانون کی پامالی کریں، تو پھر ان کو قانون تو فیس کرنا پڑے گا.